اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کی ایک مشہور و معروف سورت جس کا نام سورہ دوحا ہے، اس کی ایک آیہ مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے محبوب، ہم آپ کو عنقریب اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا پڑھی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم، سورہ ابراہیم اس کی آیت نمبر 36 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، میرے رب، بے شک بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو جو میرے پیچھے چلے وہ میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سورہ مائدہ اس کی آیت نمبر 118 کے اندر جب اللہ کے محبوب نے پڑھی، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعائیں پڑھتے ہیں تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیتے ہیں رب کی بارگاہ میں اور رو رو کے یہ دعا مانگتے ہیں، اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ اب اللہ رب العزت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حال سے واقف تھا، لیکن جناب جبریل امین کو یہ وحی دے کے بھیجتے ہیں کہ جاؤ جبریل، جا کے میرے محبوب سے یہ پوچھو کہ میرا محبوب کیوں پریشان ہے، کیوں رو رہا ہے۔ جناب جبریل امین تشریف لاتے ہیں، اللہ کا پیغام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش گزار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے محبوب اپنا حال حضرت جبریل امین کو بیان فرماتے ہیں کہ اپنی امت کے غم میں رو رو کے میرا یہ حال ہو گیا ہے۔ جناب جبریل امین واپس اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، حالانکہ اللہ تو سارے معاملے کا جاننے والا ہے، لیکن اللہ پھر بھی جناب جبریل امین سے پوچھتے ہیں، اے جبریل یہ تو بتاؤ کہ میرے محبوب کیوں پریشان تھے؟ تو جناب جبریل امین عرض کرتے ہیں، بار الہ، تیرے محبوب اپنی امت کے غم میں پریشان ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جناب جبریل امین کو فرمایا، اے جبریل، جا کے میرے محبوب سے کہہ دو کہ میں آپ کو آپ کی امت کے بارے میں ضرور راضی کروں گا۔ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نسوی فرماتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک میرا ایک بھی امتی دوزخ میں رہے گا اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا۔ اس آیہ مقدسہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شفاعت فرمانا ثابت ہوتا ہے۔ تو سامعین گرامی، علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ، اس کا کاروبار نہ چل رہا ہو، اس کی تجارت بالکل ٹھپ ہو چکی ہو، تو بعد از نماز عشاء اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اس سورہ مقدسہ کو 313 مرتبہ پڑھے، اللہ رب العزت اس کے کاروبار میں مزید ترقیاں عطا فرمائیں گے۔ اگر انسان کے اوپر اس طرح کی مفلسی آ پڑے کہ سارے کے سارے دروازے بند ہو جائیں اور انسان فکر و فاقہ کے اندر ڈوب جائے، تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ بندہ اس طرح کرے کہ بعد از نماز عشاء اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے سورہ دوحا پڑھے، اور جب اس آیہ مقدسہ کے اوپر پہنچے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو اس کو 313 مرتبہ پڑھے، اس کے بعد اس سورت کو مکمل کرے، آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھے اور اللہ رب العزت سے اپنا حال زار بیان کرے، تو انشاءاللہ عز و جل اس سورت کی برکت سے اللہ رب العزت اس بندے کے حالات کو تبدیل فرمائیں گے۔